علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں۔ میں آپ کا میزبان حافظ عبدالرحیم۔ ان علماء کا مدارس کا امت پر بڑا احسان ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اونچا مقام اور مرتبہ ان کا بیان فرمایا اور صاف کہہ دیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم نے سب سے نچلا مقام انہی لوگوں کو دیا جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ آج اسکولوں میں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پڑھانے والوں کی تنخواہ پیمنٹ ہزاروں میں، اور ایک امام ایک حافظ مولانا کی 3000 5000۔ آج اسی لیے کوئی اپنے بچے کو حافظ اور امام بنانے کو تیار نہیں۔ سب چاہتے ہیں کہ میرا بچہ نوٹ چھاپنے کی مشین بنے، جبکہ جانتے نہیں کہ آج تو کوئی امام عالم حافظ بھوکا نہیں مرا۔ کسی حافظ اور عالم نے کبھی خودکشی آتم ہتیا نہیں کی۔ مسلمانوں، ہم دنیا کی اعلیٰ تعلیم کے خلاف نہیں ہے، مگر خدا کے واسطے اپنے ان بچوں کو دینی تعلیم اتنی تو دو کہ وہ ان کو حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، اور ان علماء اور حفاظ کی ناقدری نہ کرے۔ ان کی ناقدری کرو گے تو نسلوں میں اللہ حافظ اور عالم پیدا نہیں ہونے دے گا۔ آج کے گندے ماحول سے اپنے اولاد کو بچانے کی فکر کرو۔ فیشن زدہ حیا سوز ماحول سے اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، اور اس وقت ضرورت ہے کہ اسلام کی پیار بھری تعلیم، امن و امان والی تعلیم پیش کرو۔ یہ مدارس دین اور ایمان کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت اور تعاون کرو۔ ایسے خیالات کا اظہار ہزاروں مرد اور عورتوں سے ریاست اڑیسہ کے ضلع جاش پور کے برہم بردہ گاؤں کے مدرسہ کاشف العلوم کے سالانہ جلسے اور دستار بندی کے موقع پر ملک کے بے باک مقرر جمعیت علماء ضلع جلگاؤں کے صدر وائرل نیوز لائیو کے مالک ڈائریکٹر حضرت مولانا مفتی محمد ہارون ندوی نے اپنے بیان میں فرمایا۔ اس اجلاس کے شروع میں مفتی اشرف صاحب نے بھی اصلاح معاشرہ کی عنوان پر بہت ہی بہترین انداز میں خطاب فرمایا۔ رات 11:15 بجے مفتی ہارون صاحب ہی کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوا۔ آئیے سنتے مفتی صاحب کے بیان کی تھوڑی سی جھلک۔ اپنے آپ کو عقل مند ماننے والا سن لو، کل قیامت کے دن یہ حافظ قرآن، یہ معصوم بچہ جس نے 30 پارے اللہ کی کتاب کو یاد کیا ہے، تمہاری نگاہوں میں اس کا کوئی مقام ہو یا نہ ہو، اگر کوئی بچہ 10ویں کا ایگزام پاس کر لے اور 90% لا لے، 12ویں کا ایگزام پاس کر لے، 12ویں کا ایگزام پاس کر لے اور 90% لا لے، تو پورا اڑیسہ اس کو گولڈ میڈل دے گا اور کیا کہے گا؟ سماج کا نام روشن کیا۔ کیا کہا؟ کیوں؟ 12ویں میں 90% لایا، سماج کا نام روشن کیا۔ 10ویں میں 95% لایا، سماج کا نام روشن کیا۔ سن لو، یہ معمولی آپ کو بچہ نظر آ رہا ہے، یہ حافظ قرآن دنیا ان کے مقام کو جانے نہ جانے، دنیا ان کے مقام کو سمجھے نہ سمجھے، لیکن مفتی صاحب آپ تمام لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک اے دنیا کے ظالموں اور دنیا کے مجرموں، تم نے حافظ قرآن کے مقام کو نہیں جانا، تم نے عالم اور مفتی کے مقام کو نہیں جانا، تم نے امام کے مقام کو نہیں سمجھا۔ تم نے وہ شخص جس بچے نے قرآن کو، اللہ کی کتاب کو اپنے دل اور دماغ کا حصہ بنایا، تم نے اس کے مقام کو نہیں سمجھا۔ تم نے ڈی ایڈ اور ٹیچر کے مقام کو سمجھا، تم نے ABCD پڑھانے والے کے مقام کو سمجھا، تم نے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پڑھانے والے کے مقام کو سمجھا۔ حافظ قرآن کا مقام تمہیں معلوم نہیں؟ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں کہ حافظ قرآن کا کیا مقام ہے، اور میں بھی نہیں سنا رہا ہوں، میں وہ سنانے کی کوشش کر رہا ہوں جو نبی نے کہا۔ اے لوگوں سن لو، برمبردہ والوں سن لو، اڑیسہ والوں سن لو کہ حافظ قرآن کا یہ مقام ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا۔ ہاں، اب میں کسی عالم کی بات نہیں بتا رہا ہوں، کس کی بات بتاؤں گا؟ نبی پاک کی۔ اور ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے۔ یہ جملے پر دھیان دو۔ ہمارا یقین ہے کہ سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی، اگر زور سے بولو، آواز دیں، غلط ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، اسٹیٹ کے CM کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، اور PM کی کبھی بھی صحیح ہو سکتی نہیں ہے۔ نہیں ہے،
ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی غلط ہو نہیں سکتے، ایک بار زور سے، کبھی غلط ہو نہیں سکتے، کبھی غلط ہو نہیں سکتے۔ اور ہمارے نبی نے کیا کہا، سن لو اور سنا رہا ہوں کہ دنیا ان کے مقام کو جانے نہ جانے، ہمارے نبی نے کہا، کیا کہا، سنو، خیرکم من تعلم القرآن، اے لوگو سنو 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 سنو، ہمارے آقا نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، میری بہنیں بھی میری بات کو سن رہی ہے، وہ ماں بھی یہاں موجود ہوگی جس کا یہ بیٹا حافظ آج بنا ہے، اور بھی بہت ساری مائیں اور بہت ساری بہنیں یہاں موجود ہوگی۔ سن لو میری بہنوں، ایک بچہ جو ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، لائر بنتا ہے، وکیل بنتا ہے، پولیس والا بنتا ہے، آئی پی ایس بنتا ہے، کمسٹر بنتا ہے، سنو سنو سنو، اس حافظ قرآن کا کیا مقام ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، یہ حافظ قرآن کا یہ مقام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کون فرما رہے ہیں؟ زبان سے بولو، کون کہہ رہے ہیں؟ آقا، آقا فرما رہے ہیں، خیرکم، تم میں سب سے بہتر، کلکٹر سے بھی بہتر، ڈاکٹر سے بھی بہتر، انجینئر سے بھی بہتر، لائر سے بھی بہتر، وکیل صاحب سے بھی بہتر، سی ایم سے بھی بہتر، پی ایم سے بھی بہتر، دنیا کے ہر آدمی سے بہتر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ خیرکم، اے لوگو سنو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتا ہے، وعلمہ، اور اس کو سکھاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ مفتی ہارون صاحب ندوی، مفتی ہارون صاحب ندوی، مدرسہ کاشف العلوم، مدرسہ کاشف العلوم، علماء جبل، نبی فرما رہے ہیں